حکومت تحریک انصاف سے دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ABN نیوز سے گفتگو میں کہا کہ PTI سے پارلیمنٹ کے لیول پر ضرور بات چیت ہونی چاہیے۔ ماضی میں بانی PTI کہتے رہے ہیں کہ وہ کسی سے بات نہیں کریں گے، مارچ یا اپریل فارمولے کی کوئی بات نہیں، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ بانی PTI ویلے ہیں، 52 کے 52 پتے کھیل چکے، اب کوئی 53 یا 54 پتوں کی تاش لے آئے تو اس کا معلوم نہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہو سکتا کسی کو کوئی پیروں فقیروں میں جو بلیو کرنے والے لوگ ہیں، خصوصاً جعلی جو لوگ ہیں، اگر ان میں کوئی ایسی بات چل رہی ہوگی تو ویسے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن عمران خان جو ہے یہ کارڈ والی گیم جو ہے نا، بڑی کارڈز کی گیم بڑی دیر سے کھیل رہا ہے۔ اب تو 52 کے 52 پتے بھی سارے کھیل چکا ہے، اب کون سا کارڈ کھیلے گا؟ پارلیمنٹ کے لیول پہ ضرور بات چیت ہونی چاہیے۔ راولپنڈی میں بانی PTI اور بشرا بیبی کے خلاف اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کی سماعت۔ توشہ خانہ 2 کیس میں آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی، سماعت پیر تک ملتوی۔ بشرا بیبی عدالت پیش نہ ہوئی، وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے، بشرا بیبی کے ضامن کو بھی نوٹس جاری۔ توشہ خانہ 2 کیس میں آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی، کیس کی سماعت پیر تک ملتوی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ بشرا بیبی اگر پیش نہیں ہوتی تو کیوں نہ شیورٹی بانڈ ضبط کر لیے جائیں۔ بانی PTI کے خلاف اسلام آباد پولیس میں درج مقدمات کی تعداد 76 ہو گئی۔ PTI احتجاج کے بعد بانی PTI کے خلاف اسلام آباد میں مزید 14 مقدمات درج کر لیے گئے۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے بانی PTI کے خلاف مقدمات کی نئی رپورٹ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے نورین نیازی کی درخواست پر سماعت کی۔ PTI کے خلاف درج مقدمات کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا اسلام آباد کی کچھ FIR سیل ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ان کے پاس پولیس رولز کے اختیارات ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ کو درخواست دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی PTI کے خلاف درج مقدمات کی حصول کی درخواست نمٹا دی۔ ڈی چوک احتجاج کا معاملہ PTI کے گرفتار 145 کارکنان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ سنا دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI کے گرفتار 145 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع کر دی۔ فیصلہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرہ نے سنایا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ شہباز شریف یا نون لیگ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں۔ نون لیگ کا دور جب آتا ہے تو مہنگائی کم ہو جاتی ہے اور روزگار بڑھ جاتا ہے۔ سموک پر 9 ماہ میں جو کام ہوا اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے شہباز شریف کے پاس، یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو انفلیشن کا ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے، فارن پالیسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، ملک کے اندر گروتھ شروع ہو جاتی ہے، انڈسٹری کو گروتھ ملتی ہے، جو آپ کے عام لوگ ہیں ان کو روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ سال نہیں ملتی کہ جو پچھلے 9 ماہ میں جس قسم کے منصوبے، چاہے وہ زراعت ہو، چاہے وہ IT ہو، چاہے وہ انڈسٹری ہو، چاہے وہ یوتھ پروگرامز ہوں، چاہے وہ خدمت کارڈ ہو، چاہے وہ مائنورٹیز ہوں، آپ دیکھیں کہ ہر شعبے میں جو پاکستان کی عوام ہے وہ سینٹر ہے۔ سینٹرل پارک میڈیکل کالج لاہور نے اپنی تعلیمی کامیابیوں کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل عبور کرتے ہوئے اپنا پہلا کانوکیشن شاندار انداز میں منعقد کیا۔ کالج کے 5 بیچز کے فارغ التحصیل طلباء کی کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کانوکیشن میں 119 گریجویٹس نے شرکت کی، جن میں نمایاں طلباء کو ان کی کارکردگی پر میڈلز اور ایوارڈز اعزاز کیے گئے۔ تقریب کے مہمان خصوصی گورنر پنجاب محترم سردار سلیم حیدر نے ویڈیو لنک کے ذریعے طلباء کو مبارکباد دی اور ان کی کامیابیوں کو سراہا۔ وزیر صحت پنجاب محترم خواجہ سلمان رفیق نے تقریب میں شرکت کی اور صحت کے شعبے میں کالج کی خدمات کی تعریف کی۔ پاکستان کے ونٹیج اینڈ کلاسک ریلی ڈرائیورز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 14ویں سالانہ کراچی تا پشاور کلاسک کا ریلی کراچی سے شروع ہو گئی، جو ریلی سکھر، ملتان، لاہور، نورپور، نون، اسلام آباد اور پشاور میں رکنے کے بعد اختتام پذیر ہو گئی۔ ایسوسی ایشن کے بانی صدر امجد صمد نے بتایا کہ اس منفرد قومی موٹرنگ ایونٹ کے انعقاد کا مقصد پاکستان کی نرم اور خوبصورت تصویر کو عالمی سطح پر پیش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کی ریلی کی ایک منفرد خصوصیت 1977 کی مرسیڈیز D240 ہے، جسے فوزیہ امجد کراچی سے پشاور کے لیے دوسری مرتبہ ڈرائیو کر رہی ہیں۔ ریلی میں شریک افراد نے اپنا قیمتی وقت اور وسائل کو اس سفر کے لیے وقف کیا ہے۔ اس ریلی کا ایک بڑا کلاسک کار شو لاہور پولو کلب گراؤنڈز پر 8 دسمبر کو ہوگا۔
कराची में नेशनल हाइपर तूबा पर्पल सिटी का शानदार इफ्तिताह 6 साल की आसान इकसात पर 80 से 200 गज तक कम आमदनी वालों के लिए प्लॉट्स की फराहमी का ऐलान किया गया है। जदीद सहूलतों से आरास्ता ये रिहायशी मंसूबा मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर डिज़ाइन किया गया है। नेशनल हाईवे की प्राइम लोकेशन पर तूबा पर्ल सिटी का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुफ्ती आजम सिंध मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी थे। लॉन्चिंग सेरेमनी में शहरियों की बड़ी तादाद के अलावा कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। पुरवकार इफ्तिताही तकरीब में आईकॉन मार्केटिंग और सबा इंटरप्राइजेस बिल्डर्स एंड पेपर्स के ओहदेदारात ने प्लॉट्स बुक कराने वालों को खुश आमदीद कहा। प्रोजेक्ट के साथ ग्रीन बेल्ट और कारपेटेड रोड के साथ सिक्योरिटी के लिहाज से भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। ऐसी जो हाउसिंग स्कीम्स हैं हमारे देही इलाकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे देही इलाकों के लोग भी एक वेल प्लान टाउनशिप और सिटीज़ में रह सकें। तूबा पर्ल सिटी में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन सर्विस सिस्टम, 24 घंटे मीठे पानी की फरहमी और बिजली गैस को खास अहमियत दी गई है। तमाम तर एनओसीओं के बाद इसकी बाउंड्री वॉल और चीज़ों और डेवलपमेंट का काम हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दिया, जो कि 6 साल की आसान इकसात हैं जिसमें हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। चारों तरफ बाउंड्री वॉल के अलावा प्रोजेक्ट के दाखिले दरवाजे का नक्शा भी खास आर्किटेक्ट से बनवाया गया है। 6 साल के आसान किस्त की सहूलत के साथ कम कीमत पर प्लॉट्स दस्तयाब हैं। हालात हाजिरा के पेश नज़र जिस तेज़ी से मरदमशुमारी और आबादी जो है वो लोगों की बढ़ती जा रही है, ठट्ठा और कराची के दरमियान में मुनासिब जगह है। इससे जितना फ़ायदा उठाया जाए लोगों के लिए बेहतर होगा। तकरीब से खिताब करते हुए मुफ्ती मोहम्मद जान नईमी ने कहा कि तूबा पर्ल सिटी बेहतरीन जगह पर वाक़ है। जो लोग कराची से बाहर निकलकर बसना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन मंसूबा है। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस यहया आफरीदी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उमर अयूब खान की जगह बैरिस्टर गौहर खान को जुडिशल कमीशन का रुकन बनाया गया है। बैरिस्टर अली जफर भी जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। बैरिस्टर अली जफर को शिबली फराज की जगह कमीशन का रुकन बनाया गया। आला अदलिया में जजेस की तैनाती, जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस यहया आफरीदी के बाद जुडिशल कमीशन को भी खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जजेस तैनाती से पहले वाज़ेह रूल्स बनाए जाएं। जजेस तैनाती पर रूल्स बनाने वाली कमेटी की सरबराही कर चुका। जजेस की तैनाती से मुतल्लिक रूल्स का पैमाना तय किया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा है, जजेस की काबिलियत, समझबूझ, इबलाग और वर्कलोड मैनेजमेंट की सलाहियत को रूल्स में शामिल किया जाना था। आर्टिकल 175A के मुताबिक अभी तक रूल्स बनाए ही नहीं गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन के नाम लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस को पहले ही खत लिख चुके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को लिखे गए खत में लिखा है कि चीफ जस्टिस यहया आफरीदी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। चीफ जस्टिस आफरीदी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दें। पेशावर हाईकोर्ट ने सेनेट इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन के सामने रखने और इलेक्शन कमीशन को सेनेट इंतखाबात का मामला जल्द हल करने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात कराने से मुतल्लिक दायर दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने की। इलेक्शन कमीशन स्पेशल सेक्रेटरी और वकील दरखास्त गुजार अली जमान एडवोकेट अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने इस मामले को रखें, जो फैसला हुआ उसके बाद आ जाएं। 24 तारीख तक इलेक्शन कमीशन फैसला करें। इस केस को मजीद मुलतवी नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर हत्याकामेज इश्तियाल अंगेज बयानात, 12 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। मुल्जिमान का ताल्लुक कराची, सांगड़, कोयटा, पशीन, कला, अब्दुल्ला और सवात से है। जराए के मुताबिक मुल्जिमान में जीशान साजिद, फहीम खान, मोहम्मद अवैस, मनुचर, अजीर अहमद, साद, अदनान शामिल हैं। मुल्जिमान हत्याकामेज बगावत पर उकसाने, रियासती अमूर में खलल डालने की सरगर्मियों में मुलविस हैं। कई दीगर मुल्जिमान के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इस्लामाबाद में IIT यूनिवर्सिटी के कयाम से मुतल्लिक दरखास्त अदालत ने निपटा दी। अदालत ने इन्वेस्टमेंट के पैसे दरखास्त गुजार को वापस करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने दरखास्त गुजार के वकील ने अहम रिमार्क्स दिए कि आप कौन सा फ्री में तालीम देंगे, आप भी तो फीस लेंगे बच्चों से। पाकिस्तान में तो तालीम का कारोबार बन चुका है। आईनी बेंच ने समाअत के बाद केस निपटा दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा।
دوران سماعت درخواست گزار نے کہا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو بیرونی ممالک سے سرمایہ کاری ختم ہو جائے گی۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ آپ اتنے جذباتی نہ ہوں، نہ ہی ہمیں جذباتی کریں۔ کسی ایک شخص کی وجہ سے کیا بیرونی سرمایہ کاری رک جائے گی؟ پہلے بھی پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، آگے بھی انشاءاللہ ہوگی۔ سپریم کورٹ پی آئی اے نجکاری روکنے کا حکم واپس لے لیا۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ پی آئی اے نجکاری کیس نمٹا دیا۔ ایڈیشنل اٹارنی نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے پی آئی اے انتظامیہ کو نئے پروفیشنل بھرتی کرنے کی اجازت دی تھی۔ حکومت کی طرف سے پی آئی اے نجکاری کا عمل شروع کیا تھا۔ نجکاری کے عمل کی وجہ سے نئی بھرتیاں نہیں کی گئیں۔ نجکاری کا عمل کمیشن دوبارہ کرنے جا رہا ہے۔ پی آئی اے فلائٹ آپریشن پر پابندی بھی ختم ہو گئی ہے۔ بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ دوبارہ نجکاری کے عمل میں اب شاید ریٹ زیادہ ملے۔ جسٹس مدوخیل نے کہا کہ نجکاری کے عمل کر کے حکومت سپریم کورٹ آرڈر کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہی۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ نجکاری عدالت کو اعتماد میں لے کر کی جائے۔ عدالت اپنا اعتماد دیتی ہے، نجکاری اچھے طریقے سے کریں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس۔ دارالحکومت میں پاک فوج کی تعیناتی کے خلاف پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کانفرنس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے کے خلاف سخت قوانین بنائے۔ کانفرنس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ یہ مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد پاکستان کی عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے۔ کانفرنس شرکاء نے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی حفاظت کرتی رہے گی۔ کیلیفورنیا کے ساحلی علاقوں میں 7 شدت کا زلزلہ۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز شمالی کیلیفورنیا میں 99 کلومیٹر دور، گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ سان فرانسسکو اور ریگون سمیت کئی مقامات پر سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ زلزلے کا مرکز شمالی کیلیفورنیا میں 99 کلومیٹر دور، امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ساحلی علاقوں میں 7 شدت کا زلزلہ۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق سان فرانسسکو اور ریگون سمیت کئی مقامات پر سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ساحلی علاقوں میں 7 شدت کا زلزلہ۔ زلزلے کا مرکز شمالی کیلیفورنیا میں 99 کلومیٹر دور، گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ ریاست کیلیفورنیا کے ساحلی علاقوں میں 7 شدت کا زلزلہ آیا ہے۔ سان فرانسسکو اور ریگون سمیت کئی مقامات پر سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ سعودی عرب نے پاکستان میں رکھے $3 ارب رول اوور کر دیے۔ سعودی عرب نے $3 ارب کا قرض تیسری بار رول اوور کیا۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ نے $3 ارب کی ڈپازٹ کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی۔ سعودی عرب کی رقم کی مدت آج پوری ہو رہی تھی۔ ڈپازٹ کی مدت میں توسیع سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو جاری مالی تعاون کا حصہ ہے۔ سعودی عرب نے 2021 میں $3 ارب ڈپازٹ کروائے تھے۔ سعودی حکومت 2022 اور 2023 میں بھی مدت میں توسیع کر چکا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ سرکاری ملکیتی اداروں کا روزانہ کا نقصان 2 ارب 20 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ سرکاری ملکیتی اداروں کا 50% نجی شعبے کے حوالے کرنا چاہیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ گزشتہ 10 برسوں کے دوران سرکاری ملکیتی اداروں کا نقصان 6 کھرب روپے رہا۔ وزیر اعظم آئندہ 10 روز میں ملکی معاشی روڈ میپ پر خطاب کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج اور آبادی کنٹرول کرنے کے اقدامات کرنا ہوں گے۔ ملکی معیشت کو بہتر پرفارم کرنے کے لیے نجی شعبے کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ اویس لغاری نے کہا ہے پاکستان اور روس مارچ 2025 میں آزمائشی مال بردار ٹرین سروس شروع کریں گے۔ وفاقی وزیر توانائی نے کہا روس کے ساتھ تعلقات پاکستان کے مفاد کے لیے ہیں، کسی کی مرضی سے نہیں ہیں۔ وفاقی وزیر اویس لغاری نے روس ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے روس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات قومی مفادات پر مبنی ہیں، بیرونی دباؤ سے متاثر نہیں ہیں۔ ٹرین سروس دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور سیاسی تعلقات کو مضبوط کرنے کا اشارہ ہے۔ توقع ہے کہ آزمائشی مال بردار ٹرین سروس سے پاکستان اور روس کے درمیان رابطوں اور تجارتی مواقع میں اضافے کی راہ ہموار ہوگی۔ اویس لغاری نے کہا روس اور چین دونوں مختلف شعبوں میں پاکستان کی فعال حمایت کر رہے ہیں، جس سے ملک کے ترقیاتی اہداف کو مزید تقویت مل رہی ہے۔
कराची आर्ट्स काउंसिल में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान के सकाफती विरसे का जश्न करार दे दिया। कहा, कराची फ़न और इल्म के आलमी शहर के तौर पर उभर रहा है। पाकिस्तान की सकाफती और फ़िक्री विरासत में पाकिस्तान की कराची की खिदमात अहम हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने खिताब में तकरीब को पाकिस्तान के मुतनव्वो सकाफती विरसे का जश्न करार दिया। उन्होंने आर्ट्स काउंसिल की 70 साला शानदार खिदमात को सराहा और इसे तख्लीक और मुकालमे की रोशनी करार दिया। सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह की खिदमात का एतराफ़ करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि उनके इनकलाबी इक़दामात ने कराची को आलमी सकाफती मरकज़ में तब्दील कर दिया है। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई अदब की भी पज़ीराई की गई। कई सिंधी, सराइकी, पंजाबी, पश्तो और बलोची मुसन्निफ़ीन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। पंजाब यूनिवर्सिटी की कैंटीन में तालिब इल्म की मुबज्जना फायरिंग से हलाकत। वाक़े के खिलाफ तुलबा का एहतजाज वीसी और सिक्योरिटी इंचार्ज से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने तालिब इल्म पर फायरिंग करके फरार हो गए। जख्मी तालिब इल्म को शेख जैद अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन वो जाँ बर न हो सका। वाक़े के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि वीसी और सिक्योरिटी इंचार्ज उनकी वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी में फायरिंग के वाक़यात बढ़ रहे हैं। इन दोनों को इस्तीफ़ा देना चाहिए। वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी का कहना है ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और हम सीसीटीवी फुटेज की मदद से मालूमात हासिल कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एपीएन न्यूज़।